बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। सुबह बखैर, सुबह जो सलाम, गुड मॉर्निंग, ओहायो। आप जिंदे वजदे रहो, जी आया नू पखैर राग ले। आपको ढेरों सलामती की दुआएं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए दिल से दुआएं। आज 9 जनवरी है, जुम्मे का दिन है, बड़ा मुतबरिक दिन है। आपको आज के दिन के अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि आज के दिन के सदक़े इस खैर व बरकत जो है वो आपकी ज़िंदगी में नाज़िल करे। मैं सारा ने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नज़र डालते हैं कि आज के दिन हिस्ट्री में कुछ अहम वाक़यात जो हुए वो क्या हुए। 1768 में बरतानिया के अंदर पहला जदीद तरीन सर्कस जो है उसका आगाज़ हुआ। फिर यह सर्कस चारे पास ही फैल गया तो एन लगा कि जिमें पूरी दुनिया दे विच बस जोकरों का कब्ज़ा हो गया है। और फिर हम तो भुगत ही रहे हैं जब से है। 1916 में पहले जंग अज़ीम के दौरान जो एक बड़ी फ़ैसला कुन जंग हुई और सल्तनत उस्मानिया को तारीख़ी कामयाबी मिली, जिसके बाद सल्तनत उस्मानिया जो थी उसका और मजबूत जो है ग्रिप होती चली गई। 2007 में स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन, ये है भाई एक ईजाद जिसने दुनिया ही बदल दी। स्टीव जॉब्स ने 2007 में आईफोन का पहला जो है मॉडल मुतारफ़ कराया था और फिर आईफोन ही हो गई चारे पासे। और हम जैसे गरीब भी किस्तों में कमेटियाँ डाल के आईफोन ख़रीदने लगे, स्टेटस सिंबल बन गया। 1965 में रन ऑफ कच्छ का तनाज़ा हुआ, फिर ये जाके जंग के ऊपर ख़त्म हुआ पाक भारत के दरमियान। और आज के दिन ही रन ऑफ कच्छ का तनाज़े का आगाज़ हुआ था। 1978 में पाकिस्तान के अंदर ज़राए इब्लाग पे सेंसरशिप लगी थी, बड़ी हैवी किस्म की सेंसरशिप लगी थी और सहाफ़ियों की ज़बानबंदी के लिए काम हुआ था। खैर वो तो हम अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सेंसरशिप कभी ख़त्म ही नहीं हुई। आपको क्या बताएं किस तरह की ज़िंदगी हम सहाफ़ी गुजार रहे हैं, और आपको क्या बताएं कि आपसे बात करने के लिए और सच पहुँचाने के लिए हमें किस किस मुश्किल और अज़ाब से गुज़रना पड़ता है। कभी बताऊँगा, कभी आपसे इस पर डिस्कस करूँगा। और जनाब आज के दिन 1878 में मारूफ़ अदीबा एलिज़ाबेथ कोल्सन पैदा हुई थी, जिन्होंने समाजी अदब में बड़ा ही काम किया था। बड़ी ज़बरदस्त खातून थी। मैंने पढ़ा नहीं है, मैं तड़े तो रो पांडे हैं, लेकिन मुझे जो हिस्ट्री मिली है मैं उसके मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ। एंड गुड मॉर्निंग। आज 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो ये चूहे बिल्ली का खेल है कहीं रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा, और अगर ये रुकेगा तो कैसे रुकेगा, तो केड़े लोग ने जेडे चाहते हैं कि खेल चलते ही रहे और ये कभी भी ख़त्म ना हो। मैं अब आपको कुछ चीज़ें से बताता हूँ। आप देखें, मुनीफ फारूक साहब मेरे साफ़ी दोस्त हैं, मैं अक्सर हम प्रोग्रामों में इकट्ठे होते हैं और मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, नूर दे तड़के सवेरे मैं तो कह रहे मेरा उनसे पर्सनल तो कोई वो है ही नहीं। मैं आई लाइक हिम, ही इज़ अ यंग गाय, लेकिन जो खबरें वो देते हैं उन पर मेरी हमेशा उनके साथ साथी की वजह हो जाती है। और हमेशा आपने प्रोग्रामों में देखा होगा कि मेरे उन्होंने सिंह फंस जाते ने वो। उन्होंने अभी मैं उनका एक ट्वीट देख रहा था siyaset.pk के ऊपर, उनका एक दो चल रहा था। वो कहते हैं जी तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस नहीं है, मतलब कोई जगह नहीं है, रत्ती बराबर पैर रखन की जगह नहीं की। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान और इनके करीबी दोस्तों से शदीद नफरत है। मैं क्या कह सकता हूँ भाई, अगर मुनीफ फारूक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक मिनट ठहरे। एक और मैं सहाफ़ी का कल देख रहा था, उन्होंने कहा जी कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने अभी कुछ दिन पहले एक बड़े सीनियर अफसर से मुलाकात की और उन्होंने सब ने कहा कि जी इमरान खान को छोड़ दें, किसी ने कहा जी सियासी स्पेस दे दें, किसी ने कहा जी इस्तेकाम आ जाएगा, किसी ने कुछ। तो उन साफ़ियों का ये क्लेम है कि उसके बाद उन आला अफसर ने कहा कि आप ऐसा करें कि सब अपनी मराद वापस करें और पीटीआई ज्वाइन कर लें। और फिर कहते हैं सन्नाटा हो गया, खामोशी हो गई और बात ख़त्म हो गई। अब इन 2 बातों को मिलाएं तो नफ़रत और ज़ीरो टॉलरेंस और कोई गुंजाइश वाली बात आपको समझ आ जाएगी। जबकि मेरा गुमान है कि ऐसा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट कभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाती, वो एक दरवाज़ा खुला रखती है और कभी भी वो ऐसा नहीं होने देती कि जिससे लगे कि बात मुक गई है, काम जड़ा है कि वो ख़त्म हो गया है। आपको याद होगा कल भी मैंने आपसे कहा था कि नून लीग के एक MP हैं, उनका दावा है कि जनाब 3-4 दिन पहले
KPK کے سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں گنڈا پورو عمران خان سے ملے. میں نہیں کہہ رہا, یہ MPA جو نون لیگ کے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. یہاں سے میں پھر آپ کو ایک بات سمجھا دوں, وہی والی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی رستہ بند کھلا رہتا ہے, بند نہیں ہوتا. 3 دفعہ ماضی میں ایسا ہوا کہ خان صاحب کا لگا کہ جان لگے نے, شام نو سامان پیک کر لیا, وہ تنگ آ گیا کچہریوں خالی, تو سجنا نو قید بول گئی. اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار خان صاحب خود ہیں. وہ جو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ضد نہ کر سونے خان تے آپ بڑا ضدی ہے, خان بڑا ضدی ہے. تو کہتے جھکوں گا نہیں بھائی, میں کو معافی تلافی سے نہیں آؤں گا. حالانکہ یہاں تک بھی آفر ہوئی کہ چلو آپ کو نرم سے ہی کوئی بات کنڈیم بھی کر دو 9 مئی کو, وہ بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا. اور یہی بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ایک اور شخص ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے نام پر بہت عرصہ KPK کے اندر وزارت کو انجوائے کیا, وہ بیرسٹر سیف ہیں. بیرسٹر سیف نے ڈائلاگ, نیشنل ڈائلاگ کے اندر جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ رہائی مسئلہ نہیں ہے, رہائی تو کل ہو جائے گی عمران خان کی, مسئلہ رہائی کے بعد کا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا, مسئلہ پھول کا پھول کہاں جائے گا, کتنے جاؤ گے بھائی جان, جو باہر آ گیا تو پھر کی بنے گا. یہی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان کا جو خوف ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. یہ خوف ہی, کوئی کہتا ہے جی وہ باہر آیا تو ہمیں گاڑ دے گا, صادر رفیق صاحب کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وہ باہر آیا تو انہیں سانوں تھا مار دینا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ تو جیل میں مان نہیں ہے تھے, باہر نکل کے تھے کیے گئے, تو ایک تو سونی ہو تو سوتی پہ اٹھی. تو خان اگر باہر آ گیا تو پھر کیا بنے گا. پھر یہ بھی خدشہ ہے کہ خان باہر آئے پورا پاکستان چوک ہو جائے تو سارا نیریٹو وڑ جائے گا, اور پھر کتنے جان گے سارے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں, ایسے خوف ہیں جن کا میں تو کہتا ہوں خان یہ کی کر دو, کوئی ایڈا کیوں ڈرائے یار تسی بچیاں نو, بولے کوئی تھوڑا سانس لینے دیں, کو لوگوں کو بتائیں کہ خان کوئی وہ نہیں ہے ہلاکو خان کے آ کے گچیاں ہی وڑ دے گا. خان صاحب ایک سیزنل, ایک معتبر پاکستان کی شخصیت ہیں. اور یہاں پہ میں ایک بات ضرور کوٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر عاجزی سے کچھ جاتا ہے نا تو مجھ سے لے لینا. ایڈا بڑا سودا ہے. نیلسن منڈیلا جو 10 سال جیل میں رہا, تو جب ان کے حل برداری تھی تو انہوں نے کہا وہ جو جیلر ہے نا اس کو سب سے سامنے بٹھانا ہے. تو یہ وہ جیلر تھا کہ جب کہتے ہیں نیلسن منڈیلا کو پیاس لگتی تھی تو ان کے سامنے کھڑا ہو کے پیشاب کرتا تھا. انسلٹ کی انتہا تھی. اور وہ لیٹ ہو گیا تو حل برداری کی تقریب لیٹ ہو گئی, اور جب وہ آیا تو پھر شروع ہوئی تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے ایک نئے جنوبی افریقہ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور میں معافی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چور ہیں, جو ملک کو لوٹنے والے ہیں, جو خزانوں کو لوٹنے والے ہیں, ان کو معافی دے دیں, NO. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تاثر بھی بننا چاہیے خان صاحب کا کہ نہیں میں ملک کو لے کے آگے چلا, کیونکہ پاکستان کو اس وقت نفرت کی نہیں محبت کی ضرورت ہے. بھائی جان سمجھو, اس ٹائم پاکستان جس دلدل کا شکار ہے, وہ چل رہی ہے, رائٹر کی خبر چل رہی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہے FJ-17 تھنڈر کا سودا کو گفتگو چل رہی ہے, جو ساڈے تے قرضے نے اسی کے جہاز لے لو, 2 ارب کا مزید $2 ارب کا مزید ہم سے اسلحہ لے لو اور ہمیں پیسے دے دو. چل رہی ہے, I'm not sure it's our writer's story. لیکن بات یہ کہ ہے پاکستان کو پیسوں کی تو ضرورت ہے, نکو نک ڈوبے ہیں اسی. ہمارے پاس اس وقت یہ کہ تنخواہوں کی ادائیگی کے پیسے نہیں. وہ جو ہم روز سنتے تھے پیر نو ٹیک آف کرے گا اور اب ہم ترقی کی طرح اچھی خبریں آنی شروع ہو گئی, وہ پتہ نہیں کیڑی اچھی خبریں نے. میں تو روز ایک ہی بات سنتا ہوں کہ بھائی جان غریب بھوکا مر رہا ہے, اکانومی وڑ گئی ہے, عام آدمی کے لیے زندگی عذاب ہو گئی ہے. ایدے وچ یہ دنیا پاگل نہیں ہے. میں وہ پڑھ رہا تھا ہٹ مین, اقتصادی ہٹ مین. وہ کیا ہوتے ہیں اقتصادی ہٹ مین؟ جب کسی ملک کا بیڑا گرک کرنا ہو اقتصادی طور پہ تو وہ یہ نہیں کرتے کہ بینکاں نو اگ لا دیں, وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیں, پھر کام چک گیا جاتا ہے. لو جی پھر نہ استحکام ہوئے گا, نہ انویسٹمنٹ ہوئے گی, نہ پیسے آن گے, نہ ملک چلے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے, اور میں بالکل بیرسٹر سیف کی بات سے متفق ہوں کہ یہ خوف ہمیں ختم کرنا چاہیے, کیونکہ
طارق متین صاحب کے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ والی خبر آئی کہ آرمی آفیسرز نے ملاقات کی ایک سینئر افسر سے، تو کہتے ہیں کہ میں نے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جی آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا نہیں جناب میں تو نہیں تھا، تو کوئی ہو جی ملاقات ہوئی نہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں یار؟ یہ جو میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی دن سامنے بٹھا کے کہوں کون لوگ ہو تسی، کی شے وہ ہو تسی، اتنی بڑی باتیں آپ ایسے منسوب کر دیتے۔ سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھ کے اتنی بڑی بات ملاقات اپنے کھاتے ڈالی، پھر ان کو اس سے معافی مانگنی پڑ گئی۔ تو بھائی بندہ کام ہی ہو جائے کیڑے کیوں کرے؟ اب آ جائیں جمی ورک صاحب ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں اور بڑے اچھے رائٹر ہیں۔ انہوں نے خبر دی ہے کہ جو عظمیٰ خان سے آخری ملاقات خان صاحب کی ہوئی تھی، اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ جتنے منافق فراڈی ہے، سانپ کے منہ والے میرے لیڈر ہے نا، جو اوپر سے کیا نام ہے تو اندروں اندروں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ، یہ ان کے نام کی پھر لسٹ دو۔ ایک لسٹ بننے جا رہی تھی جس میں ان منافقین کو فارغ کر دینا تھا عمران خان نے، اور اس کے بعد دروازے بند کر دیے گئے، عمران خان سے دوبارہ ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ منافقین کے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ انہیں ایکسپوز نہیں ہونا دینا چاہتے، کہ ان کے اصل چہرے لوگوں کے سامنے نہیں آنا دینا چاہتے، کیونکہ اگر عمران خان وہ لسٹ فائنل کر کے میڈیا میں دے دیتا تو ان کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملنی تھی انہیں۔ اور پھر عمران خان کو شاید اسی لیے کہتے تنہائی میں رکھنے کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو کہ وہ لسٹ کہیں فائنل ہو کے سامنے نہ آ جائے، کیونکہ وہ اگر لسٹ فائنل ہو کے سامنے آ گئی تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ عمران خان جن پوزیشن میں ہیں اب وہ ایک فائنل جنگ سمجھ لیں، اپنے سروائیول کی فائنل اس میں جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جانے کے لیے دوسری جانب سے بھی پورا زور، جیسے منیر فاروق صاحب نے یہ کہا، جیسے ان صحافی نے کہا، کل پھر سلمان اکرم راجہ نے ایک بات کیٹیگوریکلی کہہ دی کہ حکومت کے اوپر ایک واحد الزام یہ تھا کہ وہاں سیاسی فضا ایسی ہے جس میں دہشت گرد پنپ سکتے ہیں، تو اس کو انہوں نے سیدھا کہا بھائی جان ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم ہے، سلمان اکرم راجہ نے، اس میں کوئی وہ نہیں، ساڑھے کھاتے نہ پاؤ، آپ آپریشن بھی کریں، جو کرنا ہے کر رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، آپ کے پی حکومت کے تمام اس کے باوجود آپریشن تو ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں۔ وادی تیرہ میں تو اب فائنل آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ جو نقل مکانی کرنے والے ہیں یہ بے آسرا نہ پھریں۔ پہلے جو قبائل غیرت سے زندہ تھے آپریشن کے بعد وہ بھوکے مرنے شروع ہوئے، اور پھر وہ بقول سہیل آفریدی کہ میں نے وہاں ان قبائل کی خواتین کو بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ اگر کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے۔ بہرحال کراچی کا دورہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور آج پتہ چل جائے گا کہ سندھ والے جو ہیں کیا رسپانس دیتے ہیں، اور سندھی حکومت جو ہے وہ کے پی کے سی ایم کو کیا رسپانس دیتی ہے۔ اس سے پاکستان کے سیاسی ٹمپریچر اور مائنڈ سیٹ کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔